پی ٹی آئی نے حکومت کو تحریری مطالبات پیش کر دیے۔ پی ٹی آئی کا 9 مئی واقعات پر کمیشن بنانے اور بانی پی ٹی آئی کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری کا مطالبہ، 26 نومبر پر کمیشن بنانے اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اپوزیشن نے حکومت کو مذاکراتی عمل سے متعلق ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے۔ مذاکرات میں پیش رفت کے لیے 7 روز کا وقت طے کر لیا گیا ہے، آپ کو بتا رہے ہیں، اور اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیکا خان ثانی سے۔ جی ٹیکا خان ثانی، حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کے تیسرے دور میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کی مذاکرات کی تیسری نشست کا آغاز ہو چکا ہے، جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی کانسٹیٹیوشنل کمیٹی میں اس وقت مذاکرات کے حوالے سے نشست جو ہے وہ جاری ہے۔ اس میں اسپیکر قومی اسمبلی نے سب سے پہلے آغاز کیا، اس میں چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا اپوزیشن کی طرف سے، جس میں اگرچہ 2 نکات ہیں لیکن یہ تحریری طور پر مطالبہ تھا کہ پیش کیا جائے، اور آج اس کو باقاعدہ ڈرافٹ کی صورت میں چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا ہے۔ 2 طرح کے اس میں مطالبات رکھے گئے ہیں، ایک تو 24 سے 27 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے مطالبہ ہے، اور دوسرا 9 مئی 2023 کے واقعات کے حوالے سے بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور اس پہ 7 روز کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 7 روز کے اندر اندر دونوں کمیشن بنائے جائیں۔ جو اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک سینئر ترین سپریم کورٹ کا جج یعنی چیف جسٹس کی سربراہی میں، یا پھر دوسرا آپشن یہ رکھا گیا ہے کہ 3 سرونگ ججز جو ہیں جس پر دونوں کمیٹیاں جو ہیں وہ آمادہ ہوں، ان کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اسیران کی رہائی کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ تمام وفاق سمیت 3 صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جتنی بھی مقدمات ہیں، سیاسی اسیران ہیں اگر، اور ان کو ایک عدالتی طریقہ کار کے تحت ان کی رہائی کے حوالے سے اس کو ممکن بنایا جائے۔ اس میں تفصیلات شامل کی گئی ہیں، خاص طور پہ 9 مئی کو بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری ہاتھ عدالت میں، اس کے ساتھ ساتھ اس گرفتاری کا عمل کیوں اور کس کے حکم پر کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو املاک کو نقصان پہنچایا گیا اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کا ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ اگر وہ موجود ہے تو وہ دکھائی جائے، اور اگر وہ ریکارڈ نہیں ہے تو اس پہ تاکہ دیکھا جائے کہ اس پہ حملہ آور کون تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو نکات ہیں اس کو بھی اس پہ اٹھایا گیا ہے، اور خاص طور پہ جو نومبر کا واقعہ ہے، جو 24 نومبر سے 27 نومبر کے واقعات ہیں، اس حوالے سے سی سی ٹی وی فوٹیج کی بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے اس میں کہ جوڈیشل کمیشن اس کا جائزہ لے کہ کہیں ہاسپٹلز نے جو رد و بدل تو نہیں کیا گیا جو ریکارڈ پیش کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں نہیں فراہم کی گئی، کس کے کہنے پہ، اس طرح کے سوالات اس پہ رکھے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسیران کی رہائی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پنجاب، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان، سندھ اور وفاقی حکومت جو ہے 1 سے زائد ایف آئی آر جو ہے جن کے اوپر درج ہیں، ان کی رہائی کے لیے، ان کی ضمانتوں کے لیے اگر مقدمات ہیں تو اس پہ فیسیلیٹیٹ کرے، اور یہ ڈیمانڈ رکھی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی اس کی آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر مذاکراتی نشست کو جاری رکھنا ہے تو آج حکومت کو، حکومتی کمیٹی کو اس میں آمادہ ہونا پڑے گا کہ ہم کمیشن بنا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر کمیشن بناتی ہے حکومت تو مذاکرات کا عمل جاری رکھا جائے گا، اگر کمیشن نہیں بنتا تو پھر مذاکرات آج ہی روک دیے جائیں گے۔ تاہم ابھی تک بڑی مثبت اس میں پیش رفت ہو رہی ہے کہ جو ڈیمانڈ کی گئی تھی حکومت کی طرف سے کہ تحریری طور پر ہمیں ڈرافٹ پیش کیا جائے، تو آج وہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ ریٹن فارم میں باقاعدہ اسپیکر قومی اسمبلی کو پیش کیا گیا، اور اسپیکر قومی اسمبلی کو کمیٹی کے سامنے بھی ان کے سامنے پیش کیا گیا، اور یقیناً اب حکومت کو کے سامنے آئے گا۔ اس سے پہلے علی مین گنڈا پور یہاں پہ موجود ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان سے بھی بات کی کہ کیا کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں شک کی بنیاد پر اگر کوئی بات ہو تو شاید میں کمیٹی میں شامل نہ ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ارکان ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر کمیشن بنتا ہے 7 روز کے اندر اس کا قیام ہوتا ہے، اور اس صورت میں مذاکرات آگے بڑھیں گے، اور ایسی صورت میں جب مذاکرات آگے بڑھیں گے تو ابھی بھی مطالبہ اس کے بعد بھی سامنے آئیں گے، چونکہ یہ مذاکرات کو شروع کرنے کے حوالے سے تحریری طور پر مطالبات پیش کیے گئے تھے۔ اس کے بعد یقیناً الیکشن کے حوالے سے جو نتائج ہیں اس میں جتنے بھی ٹرائیبیونلز ہیں اس کے حوالے سے کہا جائے گا کہ اس کو باقاعدہ شفاف طریقے سے سماعت کی جائے اور کیسز کا فیصلہ کیا جائے، اور اس کے
علاوہ چونکہ مذاکراتی نشست کیوں تاخیر کا شکار ہوئی اس کو بھی سامنے رکھا گیا. جو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے حوالے سے تاخیر کی گئی، حکومتی کمیٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈال رہی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے یا اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کے اوپر ڈال رہی ہے کہ جو اتنا گیپ آیا ہے مذاکرات کا کم از کم ہفتے ڈیڑھ کا، اس کی ذمہ دار جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بیرسٹر گوہر کی اپنے بانی سے ملاقات ہو گئی تھی، انسٹرکشن لے کے آ گئے تھے، تو ایسی صورت میں پھر فوری مذاکرات شروع ہونے چاہیے تھے. تاہم تاخیر کے باوجود آج باقاعدہ دونوں کمیٹیوں کے سربراہان اس میں موجود ہیں، جو حکومت مسلم لیگ نون اور اس کی جو